قرآن کے ہم پر 3 حق ہیں. آج سے میں آپ تہیہ کریں کہ بھائی ان 3 حقوں کو میں پورا کروں گا. پہلا حق قرآن کا کیا ہے اگر ہم اسے چاہتے ہیں؟ پہلا حق کیا ہے بھائی؟ پہلا قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. یہ قرآن کا پہلا حق ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے، مثال کے طور پر اس نے پڑھا الف لام میم، تو حدیث میں ہے حضور نے فرمایا اسے اللہ ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں دیتے ہیں. ایک حرف. پھر علماء نے کہا یہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. یعنی ہر حرف کے پڑھنے پر اللہ نے اجر دینا ہے. آج تو ہمیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ اجر کیا ہوتا ہے، کس بلاغت کا کام ہے یا اس کا کیا فائدہ ہے، کیونکہ یہ کرنسی آج یہاں چلتی نہیں ہے. اس کرنسی کا ہمیشہ یہ طاقت نہیں ہے. یہ کل قیامت کے دن ایک نیکی پر انسان بھاگے گا پڑے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کی صرف ایک نیکی کم پڑ جائے گی. اللہ کہیں گے کیا بھائی کسی سے مانگ کے آتا، وہ دوڑے گا ماں کے پاس. ماں کہے گی بیٹا آج نہیں، زندگی میں بڑا بڑا خیال کیا لیکن آج نہیں. بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی کہے گا بھائی آج نہیں، اور وہ تھکا ہارا بیٹھ جائے گا. یعنی کہنے کا مقصد ایک نیکی کے لیے کل قیامت کے دن دوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ایک حرف کوئی پڑھے گا نا، ایک حرف، اس کو اللہ ایک حرف کے پیچھے 10 نے کیا. اور یہ بھی نہیں کہ الف لام میم ایک حرف، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. تو پہلا کام کیا بھائی؟ قرآن کو صحیح پڑھنا. دوسرا جو قرآن پڑھا ہے اس کو سمجھنا بھائی. جو کتاب پڑھنے پر کتنا فائدہ دے رہی ہے، صرف پڑھنے پر اس کو سمجھ جائے گا اور پھر اس پر عمل کر کے کتنا فائدہ دے گی، کتنا فائدہ. تو دوسری چیز بھائی قرآن کو معنی کے ساتھ سیکھنا. بھائی انگریزی بھی تو سیکھی نا یار، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیا اور کیا کیا سیکھ لیا اور نہ جانے کیا کیا فرمولے جان رٹے لگا دیے. ارے اتنا کچھ کر لیا تو کم از کم اتنا بھی کر لے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ لے کہ اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. اتنا بڑا کلام ہے، کتاب ہے، اور اللہ کہتے ہیں بندے تیرے لیے ہے اور زندگی میں گزر گئی اور پتہ ہی پڑ گئی اللہ نے کہا کیا ہے. کتنے افسوس کی بات، کتنے ندامت کی بات، کتنے رسوائی کی بات. تو دوسری بات کیا بھائی قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ سیکھنا. اور تیسرا بھائی قرآن کے اوپر عمل کرنا. تو سیکھ لیا بس سیکھنا نہیں ہے، بس سیکھنے کے ساتھ اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. اور جس دن سے نافذ کرنا شروع کریں گے اس دن سے اس کی برکتیں دیکھنا شروع کر دیں گے. اس دن